السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں علی ممتاز اور آج کے اس ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب کل آنورڈز کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل سوموار، ہفتے کا پہلا دن، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ 21 ارب روپے کی یہ رقم جو پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درکار ہے، یہ ان کو فراہم کی جائے۔ اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس میں تو ہم یہ جان چکے ہیں اور بہت اچھی طرح سے سمجھ بھی چکے ہیں کہ حکومت کس طرح سے ٹال مٹول اور معاملات کو لٹکانے کی بھرپور کوششیں کرتی رہی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی ہے۔ اب اگر ان کی جو کامیابی ہے اس کو تو وہ اسی طریقے سے گیج کریں گے کہ جی ہم نے معاملے کو لٹکا دیا، لیکن یہ ناکامی ہے، اور ناکامی اس وجہ سے ہے کہ جو آج وہ کر رہے ہیں وہ کل کو گھوم کے ان کی طرف بھی آئے گا۔ ناکامی اس طرح سے ہے کہ آئین کی بالادستی کے بجائے غیر آئینی فیصلے اور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غیر قانونی اس وجہ سے کیونکہ وہ تمام فیصلے جو اب تک کیے گئے ہیں وہ قانون کی روشنی میں، آئین کی روشنی میں دیکھے جائیں تو نہ ان کا سر ہے نہ ان کا پیر ہے، اور ایسا کہیں کوئی پہلے پریسیڈنٹ بھی نہیں ملتا۔ اس حد تک پریشان اور گھبرائی ہوئی ہے پی ڈی ایم کہ ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے، بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے یہاں تک غور کیا جا رہا ہے کہ ججز کی، جو سپریم کورٹ کے ججز کی عمر ہے اس کو کم کر دیا جائے، یعنی کہ جو جج صاحبان موجود ہیں ان کو ٹائم سے پہلے دیکھتے ہوئے، حساب لگاتے ہوئے کہ کس کی کب ریٹائرمنٹ بنتی ہے، اور وہ حد ابھی جو عمر کی ہے اس کو نیچے لا کر ان کو پہلے ریٹائر کر دیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہ جو بھی کوئی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہو اس فیصلے پر نظر ثانی کا اختیار قومی اسمبلی، سینٹ کے پاس ہو، یعنی کہ آن دا ہول پارلیمنٹ کے پاس ہو۔ یہ سب کچھ اس سے پہلے اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس سے پہلے کبھی آئین پر اس طریقے سے حملہ آور کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیکل اتحاد نہیں ہوا ہے۔ اب بہرحال یہ اتحاد اس چیز پر ڈٹا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں سڑک پر لیٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے، چاہے اس کے اوپر، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بمباری ہی کیوں نہ ہو جائے، ہمیں منظور ہے، پر ہماری سیاست ہم قربان نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کے لیے ان کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، سب کچھ ان کی سیاست کے ارد گرد جڑا ہوا ہے۔ اب جو اہم سوال الیکشنز کا ہے کہ کیا 14 مئی کو ہوں گے؟ مشکل ہے، 14 مئی کو نہیں ہوں گے، لیکن کب ہوں گے یہ وہ اگلا سوال ہے، یہ میں آپ کو کچھ دیر میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں جو جواب جمع کرایا حکومت کی طرف سے، اس سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ جھوٹ بھی اتنا بولا جا رہا ہے کہ انتہا کو بھی پار کر گئے ہیں۔ پہلے کہتے تھے جی 4-3 کا فیصلہ ہے، پہلے کہتے تھے جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، تو فیصلہ ہی 4-3 کا ہے، اور اکثریت جو ہے ان کی اکثریت کے مطابق 4 لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ از خود نوٹس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا، جس کا فیصلہ 1 مارچ 2023 کو آیا تھا۔ یہ کہتے رہے، وہ کہتے رہے جی یہ 3-2 کا فیصلہ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں یا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ فیصلہ ہی نہیں، پہلے تو اس پر لگے رہے وہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب جب یہ فیصلہ آیا 4 اپریل کو تو اس پر بھی یہی بات، اور اٹارنی جنرل بھی یہ 4 اپریل کا جو فیصلہ تھا، جو ریٹ پٹیشن تھی سبطین خان صاحب کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس پر پہلے یہی اٹارنی جنرل کہتے رہے کہ جی نہیں یہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے، 4-3 کا فیصلہ، اور اس میں انہوں نے اپنا سارا وقت بھی برباد کیا، اور جب فیصلہ آ بھی گیا تو تب بھی یہ کہتے رہے کہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ کہتے رہے کہ جی ہم تو ان 3 ججز کو مانتے ہی نہیں، ہم اس بینچ کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ پہلے ایک حکمت عملی کے طور پر ایسے چلا جا رہا تھا۔ تو اب جو اٹارنی جنرل کی طرف سے جواب جمع کروایا گیا، اس جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کیبنٹ سے منظوری لی، کیبنٹ سے فنڈز کی منظوری لی گئی، اور اس منظوری کے بعد یہ معاملہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجا، اور پھر وہاں پر آئین کی شک بھی بتائی کہ جی فلاں شک اور فلاں شک، ان کی کیونکہ اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اپنی تشریح ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پارلیمنٹ سے پوچھا اور پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا، پارلیمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ تو جب اب پارلیمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تو بتائیے ہم اس کو پھر کیسے رقم کو ریلیز کر سکتے ہیں؟ ہم تو باؤنڈ ہو گئے نا پارلیمنٹ کے۔ تو اب آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر آ رہے ہیں۔ پہلے آپ کو پارلیمنٹ کی سپریمیسی نظر نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اپنے صرف مفادات کی خاطر جاگ اٹھتی ہے، ہوش میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے سو جایا کرتی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک عام آدمی کو آئینی قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا، کوئی فیصلہ سازی نہیں ہوتی، کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو اس پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی فنڈز نہیں فراہم کرے گا، اس کا تو اندازہ کل ہو جائے گا، اور
میری اطلاعات کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی کل یہ رقم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منتقل نہیں کی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی بند گلی میں آ کے پھنس گئی ہے پی ڈی ایم، لیکن کل ایٹ لیسٹ کل کی تاریخ تک یہ رقم 17 اپریل تک، یعنی کہ کل اب 17 اپریل ہے تو 17 اپریل تک یہ رقم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہیں جمع ہوگی۔ دوسری طرف پی ڈی ایم سراج الحق صاحب بیچ میں پڑے ہیں، امیر جماعت اسلامی، عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان دونوں ملاقاتوں کے بعد ان کی طرف سے ایک بیچ میں ثالث کا کردار ادا کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات ہوں، اور اگر مذاکرات یہ کامیاب ہوتے ہیں تو جو پرپوز کیا جا رہا ہے وہ مئی کی کوئی تاریخ نہیں ہے، جون کی کوئی تاریخ نہیں ہے، جولائی کی 3 ڈیٹس ہیں جو کہی جا رہی ہیں۔ ایک تو میرے خیال میں 4 جولائی کہی جا رہی ہے، پھر 9 جولائی کہی جا رہی ہے، اور ایک آنورڈز مڈ جولائی کی ڈیٹ ہے۔ تو 3 ڈیٹس فلوٹ کی جا رہی ہیں کہ جی پورے ملک میں انتخابات، صرف یہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات نہیں، پورے ملک میں انتخابات جولائی میں کروائے جائیں۔ اب اگر پی ڈی ایم اس پر راضی ہو جاتی ہے تو راضی ہو جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے اور سب ہر طرف خوشی خوشی ہے، مبارکباد ہی مبارکباد ہے۔ پی ڈی ایم اگر جولائی کے آن دا ہول پورے ملک میں انتخابات کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ان کی ایک سازش ہے، ایک پلان ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ ابھی یہ مئی کا معاملہ ٹل جائے گا، پھر اس کے بعد جولائی میں جب انتخابات کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے ہی ہم پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو، عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے، ان کو نااہل کروا دیں گے، اور ابھی عید سے پہلے کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، جس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جائے، ان تمام لوگوں کو جن کو پہلے نہیں گرفتار کیا گیا تھا اب ان کو گرفتار کیا جائے، اور پی ٹی آئی کو اس طریقے سے کمزور کیا جائے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ گرفتار ہو جائے۔ یہ وہ تیاری ہے، اور اس تیاری کے ساتھ اب پی ڈی ایم چلنا چاہ رہی ہے۔ لیکن فنڈز کے معاملے پہ اسٹیٹ بینک نہیں فنڈز دے گا، بیوروکریسی میں لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اسی طریقے سے کیبنٹ میں رانا ثناء اللہ نااہل ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب نااہل ہوں گے، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نااہل ہوں گے، اور اپنے عہدوں کو ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور شہباز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو صاحب ان کو بھی اپنے عہدے کو چھوڑنا پڑے گا، جو آ کر بالکل ایک کاؤنسلر کی سطح پر معاملات کو ٹیک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ کل لاہور میں آ کر یہ شاہدرہ پر پل بنانے کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی یہ پل بنے گا تو 8 ماہ میں بنے گا، انہوں نے نہیں 3 ماہ میں پل بنایا جائے، اور پھر فرمائشی پروگرام ہے کہ جی میٹرو بس، وہاں پہ رانا تنویر صاحب بھی تھے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں فیڈرل، رانا تنویر حسین صاحب نے کہا کہ جی یہ جو میٹرو بس ہے یہ ابھی شاہدرہ تک آتی ہے، اس کو آگے کالا شاہ کاکو تک لے کر جایا جائے، کیونکہ ان کا وہاں پر انٹرسٹ بھی ہے، اس لیے وہ کالا شاہ کاکو کی بات کر رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہاں پہ کچھ یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، لیکن اصل دلچسپی ان کی یہ ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں 3 مہینے کے اندر اندر اس پل کو تعمیر کیا جائے، اور دن رات ایک کر دیں اور اس پل کو تعمیر کریں۔ وہاں پر نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے، چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے، کمشنر لاہور بھی موجود تھے، دیگر لوگ بھی موجود تھے، اور ان سے وہ احکامات لے رہے تھے۔ بہرحال جی آخر میں جو پی ڈی ایم کی حکومت، جو اسحاق ڈار صاحب بڑا خوشی خوشی ٹی وی پر آ کر یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے پیٹرول نہیں بڑھایا، یہ جب رمضان شروع ہوا تھا تو اس وقت کی باتیں ہیں، ہم نے پیٹرول نہیں بڑھایا، ہم پیٹرول کی قیمتوں کو برقرار رکھ رہے ہیں، یہ تمام افواہیں ہیں، جھوٹ ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے۔ ہم قطعاً ایسا نہیں کر رہے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز وہیں پہ رہیں گی اور ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو کل ان کی طرف سے اپنی ان تمام کہی ہوئی باتوں کے خلاف بالکل ہی الٹ چلتے ہوئے 10 روپے پیٹرول کو بڑھا دیا گیا، اور یہ ایسے موقع پر بڑھایا گیا ہے کہ جب لوگوں کو سب سے زیادہ ریلیف کی ضرورت تھی، ایک عام آدمی کو جس کو 10 روپے پر لیٹر پیٹرول کے بڑھنے پر بہت فرق پڑتا ہے، بہت اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ اس کے لیے کیا پریشانی ہوگی؟ ہر کسی کے لیے پریشانی ہے، بیکاز آپ دیکھیں نا اوور آل ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جائیں گی، کموڈیٹیز مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ گڈز جو ٹرانسپورٹ ہے وہ جب سامان لے کر پہنچتی ہے مارکیٹس میں، بازاروں میں، تو ان کے بھی پھر کاسٹ بڑھ جائے گی۔ جب ان کی کاسٹ بڑھے گی تو پھر بیچنے والے جو ہیں ان کو کاسٹ بڑھانی پڑے گی، اور جو خریدار ہے اس کی قوت خرید اتنی نہیں ہے۔ تو 10 روپے بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ عوام کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، ایک ایسے موقع پر کہ جب نواز شریف صاحب عمرے کی سعادت انہوں نے حاصل کی اور ابھی مدینہ منورہ میں ہیں، پہلے انہوں نے عمرہ کیا اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پر ہیں، اور وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں کہ مطمئن ہیں، اور اپنے عزیز و قارب کو بھی، اپنے کلوز فیملی ممبرز کو لے کر عمرے کے لیے وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو یقیناً دعا کرنے جاتے ہیں، انسان جب دعا کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے، تو وہاں پر آپ اگر دعا کر ہی رہے ہیں تو پھر عوام سے دعائیں لیں، عوام سے بھی دعائیں لیں، اور عوام سے دعائیں لینے کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے عید کے
موقع پر کہ جب پیٹرول کو سستا ہونا چاہیے تھا وہاں پر آپ نے 10 روپے پر لیٹر مہنگا کر دیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی ہم 70 روپے پہ پیٹرول کو لے کر آئیں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جب پیٹرول 150 160 پر تھا تو اس وقت بڑی باتیں کرتے تھے، اور اس وقت کہتے تھے کہ جی گاڑیاں بھروا لو، یہ کر لو وہ کر لو، اور تنزن اس قسم کی باتیں کہ جی گاڑیوں کے اندر فیول ڈلوا لو، بھروا لو، ٹینک فل کروا لو، مہنگائی ہو گئی، اور اس وقت صبح دوپہر شام تانے دیا کرتے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو۔ اور پچھلے سال انہی دنوں میں یہ مارچ میں جب مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے شروع کیا تھا، وہ ایک طرح سے عوام کے لیے مہنگائی بڑھاؤ کیمپین کا آغاز تھا، ایک طرح سے مہنگائی بڑھانے کی سازشی کیمپین کا آغاز تھا، عوام کے ساتھ ایک سازشی پلان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ مارچ تھا۔ اور یہی ہوا کہ اس وقت آپ کہتے تھے مہنگائی مکاؤ، آپ نے مہنگائی کیا مکانی تھی، آپ تو غریب مکانے پر تل گئے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ مزید تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔